بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ میں ہوں اللہ بخش فاروقی، آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی آن لائن یوٹیوب چینل۔ اور آج پاکستان میں حج کا دن ہے اور کل قربانی کا دن ہے، تو میں کچھ ضروری مسائل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے ہم شارٹ سے سوال اور ان کے جواب سنتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ کیا یہ قربانی ثواب کا کام ہے؟ جی ہاں، یہ قربانی ثواب کا کام ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ قربانی کرنے والے شخص کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور خوبصورت، موٹا، تازہ ہونا چاہیے، ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں اور ان کی عمریں کتنی ہیں؟ قربانی کے جانور میں جو بقرہ مشہور ہے، اس میں گائے اور بھینس اور اس کی نر اور مادہ چاروں قسمیں آ جاتی ہیں، اور ان کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہونی چاہیے۔ ان میں 7 حصے ہیں، اور اس طرح اونٹ اور اونٹنی نر اور مادہ، ان کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اس طرح بکری اور بکرا، دمبی اور دمبا، ان کی جو عمر ہے وہ 1 سال ہونی چاہیے، مگر 6 ماہ کا جو دمبا ہے اور سال بھر والوں میں اگر اسے چھوڑ دیا جائے اور محسوس نہ ہو تو وہ 6 ماہ کا بھی جائز ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور شریعت میں جو صاحب نصاب جس کو کہا گیا ہے، 52.5 تولہ چاندی یا 7 تولہ سونا، یا ان کی مالیت اس کے پاس اگر ہے، پیسے ہیں یا مال تجارت ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، اور آسان کر دوں کہ جو فطرانہ ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر جو ادا کرتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ کرے گا تو نفل ہو جائے گی۔ اور قرض دار کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ قرض دار جو ہے وہ قرض کی رقم نکال لے، اور باقی اگر نصاب کو اس کا مال یا اس کی جو رقم ہے وہ پہنچتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ میاں اور بیوی اگر دونوں صاحب نصاب ہیں تو کیا دونوں پر قربانی واجب ہے؟ جی ہاں، گھر کے جتنے افراد ہیں اور سب کے سب اگر جو ہے صاحب نصاب ہے، میاں صاحب نصاب ہے، بیوی الگ صاحب نصاب ہے، ان کی اولاد الگ صاحب نصاب ہے، تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی کا حصہ رکھنا ضروری ہے۔ پورے خاندان میں سے ایک کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی، اور ایسا بھی نہیں ہوگا سب مل کر جو ہے وہ ایک کا حصہ رکھ دیں، اگلے سال دوسرے کا، اگلے سال تیسرے کا، یا اس سال میاں رکھ لے اگلے سال بیوی رکھ لے، تو یوں بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سب کا الگ الگ حصہ رکھنا ضروری ہے۔ قربانی کا جو صحیح وقت ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے 10ویں کا دن ہے، پھر 11 ہے، پھر 12ویں کا جو دن ہے غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے، مگر جو افضل ہے وہ پہلا دن ہے، 10ویں کا دن ہے۔ نہیں کر سکے کسی وجہ سے دوسرے دن کر لیں، نہیں کر سکے تیسرے دن کر لیں، تو اس کے بعد قربانی نہیں ہے، یہ پھر نفل صدقہ ہو جائے گا۔ ویسے ہی صدقہ کر دیں۔ کیا قربانی کرنا یا جانور کو ذبح کرنا کیا یہ ضروری ہے؟ تو قربانی والے ان دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی پیسے خرچ کرے گا کسی نیک کام میں، صدقہ کرے گا، وہ صدقہ ہی ہوگا، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو قربانی تب ہوگی جب قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا۔ نماز عید سے پہلے کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ جو دیہات میں رہتے ہیں وہ لوگ سورج نکلنے کے بعد اگر قربانی کریں تو ان کی قربانی جائز ہے، کیونکہ وہاں نماز عید ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ شہر میں جہاں نماز عید ہوتی ہے وہاں خطبہ کا انتظار کیا جائے، اور خطبہ کے بعد جو ہے وہ قربانی کی جائے۔ اگر کئی جگہ نماز عید ہوتی ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پہلی جو عید ہوگی اس کو دیکھ لیا جائے، اگر وہ عید ہو گئی ہے، خطبہ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد باقی سب عیدوں کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ پہلی عید ہو جانے کے بعد جو ہے اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ ذبح کون کرے؟ اگر خود ذبح کر سکتے ہیں تو خود کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو کسی جو ذبح کرنے والے تجربہ کار ہیں ان سے ذبح کروا لیں۔ گوشت کی تقسیم کیسے کریں؟ ان کے 3 حصے کر لیں، ایک اپنا حصہ ہے، ایک رشتہ داروں کا ہے، اور ایک غریبوں کا حصہ ہے۔ اور اگر بڑا خاندان ہے تو پھر پورا گوشت اپنے گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔
اور اگر زیادہ حصے رکھے گئے ہیں، مثلاً بڑا جانور گھر میں کیا گیا ہے اور حصے زیادہ ہیں، تو پورے کا پورا حصہ بھی اٹھا کے غریبوں کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ گوشت کو سٹور کرنا کیسا ہے؟ عید کے چاروں دن جو ہے وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ عید کا پہلا دن ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے اور چوتھا دن ہے۔ 4 دن تک گوشت کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی سٹور کرنے میں حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گوشت سٹور کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کی کھال کا کیا کریں؟ کیا قصاب کو اجرت میں دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، قصاب کو جو ہم مزدوری دیں گے وہ اپنی جیب سے الگ سے دیں گے۔ یہ جو کھال ہے یہ اس کو اجرت میں نہیں دی جا سکتی۔ قربانی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے، اور جو کھال ہے وہ کسی دینی مدرسے میں، بالخصوص دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں، جو سنی مدارس ہیں، جہاں صحیح دین کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں آپ اپنی کھال پہنچا دیں گے تاکہ دین کے کاموں میں یہ آپ کی معاونت ہو جائے گی۔ اور قصاب کو جو اجرت دینی ہے وہ آپ اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ اور بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ شارٹ سے سوال تھے جو میں نے بہار شریعت کتاب سے ابھی جو ہے وہ لسٹ بنائی ہے اور آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جو حجاج کرام 25 لاکھ کی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہیں اور اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کا حج کرنا، ان کی قربانی کرنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔